ادا کرنا ہے. اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی احکامات پر لے کر آنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اسلامی احکامات کے مطابق اور اسلام کے مطابق چلانے کی کوشش کرنی ہے. اب اسلامی احکامات پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اسلامی احکامات کا علم ہو. ہمارے پاس علم ہوگا، معلومات ہوں گی، تب ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسلامی احکامات سکھا سکیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، نار سے بچاؤ. بچانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خود بھی اسلام پر چلو، احکامات پر چلو، اعمال پر چلو، عبادت پر بھی چلو، اور اپنی اولاد کو بھی اعمال پر. کہ ہمیں اس بات کی تو فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو کے پاس مال و دولت ہوگا یا نہیں، میری مرنے کے بعد میری اولاد دنیا میں مانگتے تو نہیں پھرے گی، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. لیکن آیا ہمیں اس کی فکر ہے کہ آیا میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا آخرت میں کیا بنے گا؟ اس کی فکر ہے ہمیں؟ یا میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے کتنے اعمال کرے گی؟ ہم نے اسے اسلامی اعمال اور احکامات سکھائے ہوں گے تو وہ کریں گے. ہم نے قرآن مجید کی تعلیم اپنی اولاد کو دی ہوگی تو وہ ہمارے لیے قرآن مجید پڑھ کر بخشے گی. ہم نے دین کا علم انہیں سکھایا ہوگا تو وہ دینی اعمال پر چلے گی اور ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہوگا. تو یہ باتیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب گزرتا ہے اور اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو شوال کے مہینے سے مدارس کے اندر، مساجد کے اندر جو دینی سلسلہ ہے اس کا نئے انداز سے آغاز ہوتا ہے. ہر مسجد کے اندر، ہر مدرسے کے اندر نیا تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اس تعلیمی سلسلے کے ساتھ جوڑیں. قرآن مجید کی تعلیم لازمی ہے، ضروری ہے، ناظرہ ہر حالت میں لازمی ہے. اس کے بعد کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں ایک بچہ تو ضرور حافظ قرآن ہو. ہم یہ کوشش کریں ہمارے گھروں میں ایک بچہ تو ضرور حافظ قرآن ہو. پھر اس کے بعد گھر میں یا خاندان میں کم از کم ایک تو عالم ضرور ہونا چاہیے، اور ایسی خواتین بھی ہوں کہ جو دینی علم رکھیں. کیونکہ اگر خاتون کے پاس علوم دینیہ ہوگا تو وہ بچوں کی پرورش دین کے مطابق کر سکے گی، پرورش دین کے مطابق کر سکے گی. اگر خاتون کے پاس دینی علم نہیں ہوگا تو وہ بچے کی پرورش بھی دینی اصولوں کے مطابق نہیں کر سکے گی. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی شوال کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، مدارس کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں اور نیا تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اب ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو قریبی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کے ساتھ جوڑیں اور ان میں داخلے کا ایک سلسلہ جو ہے اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں. الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر بھی مکتب کا سسٹم موجود ہے. پیر سے جو ہے پڑھائی کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی تشریف لائیں. جنہوں نے ابھی تک اپنے بچوں کی ان تعلیمی اور دینی تعلیمی سلسلے کا آغاز نہیں کیا وہ بھی اس کو سوچیں اور اپنے بچوں کو یہاں دلوائیں تعلیم. یا اس کے علاوہ کہیں بھی دینی تعلیم ہو رہی ہے، آس میں پڑوس میں کہیں بھی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے دینی تعلیم سیکھنے والے بن جائیں تاکہ ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے. خواتین کی اور بچیوں کی دینی تعلیم کے حوالے سے بھی ہم سوچ و فکر کریں. کیونکہ مرد حضرات تو چلو جمعے میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ دینی معلومات حاصل کر ہی لیتے ہیں، لیکن ہماری خواتین اس حوالے سے جو ہیں کمزوری کا شکار ہیں، کوتاہی کا شکار ہیں. ہم کوشش کریں کہ قریب میں کہیں بھی خواتین کے دینی سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہاں 2-3 گلیوں پیچھے ایک مدرسہ ہے، مدرسہ عربیہ شمیم فاطمہ، کہ جس کے اندر الحمدللہ 2 سال کا دراسات دینیہ کا کورس شروع کیا گیا ہے. 2 سال کا. ایسی خواتین، ایسی بچیاں کہ جن کو جو ہے لکھنا پڑھنا آتا ہے، پرائمری، مڈل یا میٹرک تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ان کو 2 سال میں قرآن مجید کی تفسیر، احادیث مبارکہ، بنیادی فقہ جو مسائل کی تعلیم ہے وہ
تاریخ اور سیرت وغیرہ ان سے آگاہی دی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کا معلمات کی نگرانی میں، استانیوں کی نگرانی میں باقاعدہ اس کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور اس سلسلے کا آغاز ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جہاں جہاں موقع ملے اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی بچیوں کے حوالے سے ہم ضرور ان کو دینی تعلیم دلوائیں، تاکہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے۔ تمام ساتھی اہتمام کریں گے؟ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو دین کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔